بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار کا انتخاب ایک مسئلہ تھا۔ موسیٰ کچھ وجوہات کی بنا پر سالار طریف کو سالار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریباً 100% بربر تھی۔ موسیٰ نے سوچا کہ سالار اعلیٰ بربری ہو اور عربی سالار اس کے ماتحت ہوں۔ اس وقت بربروں میں سے چند ایک آدمی ایسے نکل آئے تھے جو جنگی قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ انہوں نے فوج میں کمانڈری کے عہدے حاصل کر لیے تھے۔ ان میں ایک طارق بن زیاد تھا۔ موسیٰ کا ذہن دور پیچھے چلا گیا جب بربروں کے بیشتر قبائل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے۔ موسیٰ نے یہاں بہت لڑائیاں لڑیں اور پیار و محبت اور بھائی چارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے۔ اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے اور ان میں سے بعض کو اعلیٰ حکام نے غلاموں یا ملازموں کے طور پر رکھ لیا۔ موسیٰ کو ایک نوجوان بربر اتنا اچھا لگا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی حیثیت غلام جیسی تھی۔ موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور اسے کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام سی نسل کا بربر نہیں۔ اس کے بال سرخی مائل اور چہرے کا رنگ کھلتا ہوا سا تھا۔ ایک روز موسیٰ نے اس سے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہے۔ ڈنڈال بربروں کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل سے ہر لحاظ سے برتر تھا۔ موسیٰ کا یہ غلام ذہانت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھا اور اس کی زیادہ تر دلچسپی عسکری مشاغل میں تھی۔ گھوڑ سواری میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ تیر اندازی اور تیغ زنی میں وہ طاق تھا۔ بربروں کے باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے جب موسیٰ فوج لے کر جایا کرتا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سیوستہ کے محاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمتگار نہیں، یہ تو کبھی کبھی موسیٰ کو جنگی چالوں کے مشورے دیا کرتا تھا۔ اس نے عربی زبان مادری زبان کی طرح بولنی شروع کر دی تھی۔ موسیٰ نے اسے آزاد فوج میں ایک عہدہ دے دیا اور دیکھا کہ اس میں قیادت کے بلکہ جارحانہ قیادت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ موسیٰ نے میدان میں آزمایا اور ایک دستے کا کمانڈر بنا دیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ نائب سالاری کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے اس سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ نے اس کا نام طارق اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا۔ اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ کی نظر بار بار اس آزاد کیے ہوئے غلام طارق بن زیاد پر ہی جا رکتی تھی۔ اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جارح سالار تھا، صرف پیش قدمی کا قائل تھا، پسپائی کے لفظ سے ہی جیسے ناآشنا تھا۔ موسیٰ نے اسے بلایا اور بتایا کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ہے اندلس کا نقشہ۔ موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نقشہ اس کے آگے پھیلا دیا۔ تم کس طرح اس ملک پر حملہ کرو گے؟ یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7,000 ہوگی، کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں۔ طارق بن زیاد نے نقشہ طے کر کے الگ رکھ دیا۔ محترم امیر، طارق نے کہا، میں اس عہد اور اس اصول پر اندلس کے ساحل پر لشکر اتاروں گا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسپائی کی کوئی سوچے گا ہی نہیں، فتح یا موت۔ موسیٰ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ قیروان امارت مصر اور افریقہ کا دارالامارت یعنی مرکزی شہر تھا۔ سپہ سالار کا انتخاب ہوتے ہی قیروان شہر میں تیر و کمان، برچیاں اور دیگر ہتھیار بننے لگے۔ سب سے زیادہ تیر بنائے جا رہے تھے اور پھینکنے والی برچیاں بھی تھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے حکم دیا تھا کہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ساتھ لیا جائے کہ اندلس سے یہ پیغام نہ آئے کہ یہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں۔ درمیان میں سمندر حائل تھا، دشمن رسد کا راستہ مسدود کر سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اس نے جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی۔ جولین نے اسے ایک ایک تفصیل بتائی تھی۔ اندلس شمالی افریقہ سے بہت مختلف تھا، سرسبز و شاداب پہاڑیاں، ندیاں، دریا وغیرہ۔ طارق اپنی فوج کو اندلس کی سرزمین کے خد و قال کے مطابق ٹریننگ دے رہا تھا۔ آخر کوچ کا دن آ پہنچا۔ طارق بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا اس کی تعداد 7,000 تھی۔
اس تعداد میں چند سو سوار بھی شامل تھے۔ یہ تمام لشکر بربروں کا تھا۔ جولین نے انہیں 4 بڑے جنگی جہاز اور اپنے ملاح اور جہاز ران دیے تھے۔ یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں 7,000 آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے تھے۔ امیر محترم، طارق بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، آپ تک صرف فتح کا مژدہ پہنچے گا۔ یہ نہ بھولنا ابن زیاد، موسیٰ نے کہا کہ دشمن کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے دشمن کی تعداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ طارق بن زیاد نے کہا، میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی۔ تاریخ کا یہ خواب عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کے دماغ کی اختراع نہیں۔ جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں اور عورتوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے۔ جہازوں کے بادبانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ان 7,000 مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس میں ہی دفن ہونا تھا۔ وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 عیسوی تھی۔ جہاز ایک ساحلی مقام پر لگی جو کیلپے کہلاتا تھا، پھر اس کا نام جبل الطارق ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو طارق بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ جہازوں کے ملاحوں کو اس نے الگ کھڑا کر دیا۔ طارق خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ چاروں جہازوں کو آگ لگا دو، طارق نے ملاحوں کو حکم دیا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے، طارق نے کہا، سامان بھی اتار لیا گیا ہے، جہازوں کو جلا دو۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ بربروں، طارق نے اپنے بربر لشکر سے کہا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی۔ شعلے جہازوں کے بادبانوں، مستولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے، پٹاخے سے چل رہے تھے۔ دھواں اندلس کے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ طارق کی گرجدار آواز سنائی دی۔ لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ طارق لشکر سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی۔ وہ بربر تھا، پورا لشکر بربر تھا، لیکن طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کے بجائے عربی میں خطاب کیا۔ اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اے جواں مردوں، اب پسپائی اور فرار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صبر، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس ملک میں تمہاری مثال کنجوس کے دسترخوان پر یتیم جیسی ہے۔ تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ اور ہتھیار بھی زیادہ ہیں۔ دشمن کے پاس رسد کے حصول کے بہت سے ذریعے ہیں، تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر تم نے شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، تمہاری برتری مٹ جائے گی۔ اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، اس کی طاقت کو تباہ کر دو۔ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں۔ میں تمہیں ایسی جگہ لڑنے پر نہیں اکسا رہا جہاں میں خود نہ لڑوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں پر ہوگی۔ تم نے صعوبت برداشت کی تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم ہوگے۔ امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ اور یہاں کی حسین و جمیل عورتوں کے خاوند بن جاؤ۔ اگر تم نے اس ملک کے شہسواروں کو مقابلے میں گرا دیا تو اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یہاں بھی مقبول اور رواں دواں ہو جائیں گے۔ دل میں بٹھا لو کہ
میں تمہیں جس طرف لے جا رہا ہوں اس طرف جانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، کسی اور کو سپہ سالار بنا لینا، مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے منہ نہ موڑنا، اور یہ ملک فتح ہونے تک چین سے نہ بیٹھنا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ 4 اتنے بڑے بحری جہاز جن میں 7,000 نفری کا لشکر رسد اور گھوڑوں سمیت سما سکتا ہو جل رہے ہوں اور ان کے شعلے دور دور تک نظر نہ آئیں۔ طارق بن زیاد کے حکم پر چاروں جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراً ہی شعلے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ دھوئیں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں۔ قریب ہی ماہی گیروں اور ملاحوں کی ایک بستی تھی۔ وہ دیکھو، بستی میں ایک آواز بلند ہوئی، کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے، لگتا ہے سمندر کو آگ لگ گئی ہے۔ ایک بوڑھے ماہی گیر نے کہا۔ چلو دوڑو، ایک جوان سال ملاح نے کہا، یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے، دوڑو، کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا۔ بستی کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت طارق بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی دور سے شعلے دیکھے تھے۔ مغیث الرومی لشکر کے اسی پہلو میں کھڑا تھا جس پہلو میں تماشائیوں کا ہجوم آیا تھا۔ مغیث نے اپنے گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان تماشائیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دیں۔ گھوڑے دوڑ پڑے۔ تماشائیوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھیں۔ وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگیں۔ بچوں کی چیخ و پکار الگ تھی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں اور گھڑ سواروں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان سب کو ہانک کر ایک طرف لے گئے۔ طارق بن زیاد کا خطاب ختم ہو چکا تھا۔ مغیث رومی گھوڑا دوڑاتا طارق کے سامنے جا رکا۔ میں جانتا ہوں تو نے انہیں کیوں روکا ہے، طارق نے مغیث سے کہا۔ انہیں جانے دیتے تو ان سے اندلسیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا۔ ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہیں روکے رکھو، ہم آگے نکل جائیں گے تو انہیں چھوڑنا۔ اور دیکھو مغیث، کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہاں ابن زیاد، مغیث نے کہا، میں ان غریب لوگوں کے دلوں سے خوف اتار دیتا ہوں۔ تم نہیں جانتے یہ اندلس کی مظلوم مخلوق ہے۔ میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے۔ میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہاں کی فوج کہاں ہے۔ مغیث رومی گوت قوم سے تھا اور یہودی ماں باپ کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس میں یہودیوں والے خصائل نہیں تھے۔ یہودی نام ہے فتنہ پروازی، سازش گیری اور ابلیسیت کا۔ مغیث رومی نے شاید اسی لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اس کی فطرت یہودیت کو قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے دور امارت سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ اس میں قیادت کے جو جوہر تھے ان کی بدولت اس نے بڑی تیزی سے فوج میں عہدیداری اور پھر سالاری کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ شمالی افریقہ میں بربر قبائل سے جو آخری اور فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی تھی اس میں مغیث نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ اس فتح کا صحرا مغیث کے سر باندھتی ہے۔ تاریخ میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مغیث اندلس کا رہنے والا تھا۔ مغیث روکے ہوئے تماشائیوں کے پاس چلا گیا۔ اے فوجوں کے سردار، ایک بوڑھے ملاح نے جس کا سر اور دونوں ہاتھ ضعیف العمر کی وجہ سے راشا گیر تھے، مغیث رومی کے گھوڑے کے قریب آ کر کہا، تم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی غریب کی عزت کو اتنا ارزاں سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم ابھی حکم دو گے کہ آدمیوں کو قید کر لو اور جوان عورتوں کو الگ کر لو۔ کیا تم ہم پر رحم نہیں کرو گے؟ ہم تو اس لیے دوڑے آئے تھے کہ تمہارے ایک جہاز کو آگ لگی تو باقی 3 نے بھی آگ پکڑ لی ہے، تو تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ مت ڈرو ہم سے، مغیث رومی نے کہا، اپنے جہازوں کو ہم نے خود آگ لگائی ہے، پھر ہم تم سے اور زیادہ ڈریں گے۔ بوڑھے ملاح نے کہا، تم قزاق ہو، دوسروں کے جہاز لے آئے ہو اور انہیں جلا دیا ہے، اپنے جہاز کون جلاتا ہے؟ ہمیں قزاق ہی کہہ لو، مغیث نے کہا، لیکن تمہاری کسی لڑکی اور کسی عورت کو ہمارا کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مان لیا،
بوڑھے ملاح نے کہا، لیکن یہ سن لو، شاید تم میں ہم پر رحم آ جائے۔ ہماری عزت کے سب سے بڑے لٹیرے یہاں کے فوجی ہیں، ہمارے اپنے ملک کے فوجی۔ جب کبھی ادھر آتے ہیں تو ہماری 2-3 جوان لڑکیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اگلے روز واپس بھیجتے ہیں۔ اب تمہاری عزت محفوظ ہو گئی ہے، مغیث رومی نے کہا۔ پھر ہمارے ارد گرد یہ گھوڑ سوار کیوں کھڑے کر دیے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنی فوج کو پہلے ہی اطلاع نہ کر دو کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے، مغیث رومی نے کہا۔ ہم آگے نکل جائیں گے تو تم سب اپنے گھروں کو چلے جانا۔ کیا تمہاری فوج یہاں قریب ہی کہیں موجود ہے؟ اس بوڑھے کے پاس چند اور ماہی گیر اور ملاح بھی آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اور بوڑھا آگے ہوا۔ تم اس سمندری لشکر کے سردار معلوم ہوتے ہو، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ تم نے ہماری عزت کی ضمانت دی ہے تو ہم تمہیں یہاں کی فوج سے بچانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہماری فوج یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے مغیث رومی کو بتایا کہ اس علاقے میں کئی جگہوں پر فوجی چوکیاں ہیں۔ قریب ترین چوکی کم و بیش 6 میل دور تھی، جو اس فوج کے جرنیل کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ان تمام چوکیوں میں جو فوج تھی اس کی تعداد 8 اور 10 ہزار کے درمیان تھی۔ جرنیل کا نام تھیوڈوسیر تھا، جسے تاریخ میں ایک تجربے کار اور جارح جرنیل تسلیم کیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد کی یہ توقع کہ اندلس کی ساحلی فوج کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ دشمن کو بے خبری میں دبوچ لے گا، محض عبث تھی۔ جس وقت مغیث رومی ماہی گیروں اور ملاحوں کو تسلیاں دے رہا تھا کہ ان کی عورتوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس وقت اندلس کی فوج کا ایک آدمی اپنے جرنیل تھیوڈوسیر کو حیرت زدگی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے۔ یہ آدمی اس چٹان پر موجود تھا جو اس وقت لائنز راک کہلاتی تھی، پھر اسے جبل التاریخ کا نام دیا گیا اور جو آج تک اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں نے 4 جہاز سیوستا کی طرف آتے دیکھی، اس فوجی نے تھیوڈوسیر کو تمام تر تفصیل بتا کر کہا۔ ان میں سے لشکر اترا، گھوڑے اتارے گئے، سامان اتارا گیا اور ان لوگوں نے جہاز کو آگ لگا دی۔ آگ لگا دی؟ تھیوڈوسیر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے خود جہازوں کو جلتے دیکھا ہے، اندلسی فوجی نے کہا۔ یہ فوج ہے، تعداد 10,000 سے کچھ کم ہی لگتی ہے۔ اگر یہ فوج ہے تو کوئی بڑی ہی خطرناک فوج ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ یہ پاگلوں کی فوج لگتی ہے، اپنے جہاز پاگل ہی چلا سکتے ہیں۔ تھیوڈومیر نے فوراً تمام چوکیوں کی طرف گھوڑ سوار قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام نفری پیادے اور سوار اس کی چوکی پر فوراً پہنچ جائیں اور جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ لائیں۔ اس کے پاس جو فوج تھی فوراً ہی جمع ہو گئی۔ اس کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، جس میں کم و بیش 1,000 گھوڑ سوار تھے۔ ساز و سامان اور اسلحہ کے لحاظ سے یہ فوج طارق بن زیاد کی فوج سے برتر تھی۔ اس فوج کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھی، جہاں اسے فوراً رسد اور کمک مل سکتی تھی۔ یہ فوج مہم زیرہ پوش تھی۔ طارق بن زیاد کی فوج کی تعداد 7,000 تھی، جس میں گھوڑ سوار صرف 300 تھے۔ اس فوج میں ایک بھی زیرہ پوش نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ہتھیار روایتی تھے۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اجنبی ملک میں تھے، جہاں کی زمین بھی ان کی دشمن، آسمان بھی ان کا دشمن، اور وہاں کا بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی تھی، کمک کو بھی دور ہی سے آنا تھا۔ درمیان میں 12 میل سمندر حائل تھا۔ 4 جہاز ابھی تک جل رہے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ ویٹیزا کا بھائی اوپاس اور جولین بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں اس کے گائیڈ تھے۔ انہوں نے اندلس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ طارق بن زیاد ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھائے پوچھ رہا تھا کہ اندلس میں یہاں سے آگے کیا ہے اور قلعہ بند شہر اور قصبے کہاں کہاں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں۔ اوپاس اور جولین اسے باریک سے باریک تفصیل بتا رہے تھے۔ ہمارا پہلا مقابلہ ساحلی فوج سے ہوگا، جولین نے کہا۔ اگر یہ فوج قبل از وقت اکٹھی ہو گئی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس فوج کی تعداد ہم سے زیادہ بھی ہے اور ان کے ہتھیار بھی بہتر ہیں، لیکن اس فوج کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ ہم ہر ایک چوکی کو الگ الگ ختم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ 7,000 فوج جہازوں سے اتارا ہوا اپنا سامان سنبھال چکی تھی اور اب اپنے آپ کو پیش قدمی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے پڑاؤ ہوگا
خیمے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور طارق بن زیاد جولین اور اوپاس کے پاس آ کر رکا۔ سوار گھوڑے سے کودا اور دوڑتا ہوا آگے آیا۔ فوراً تیار ہو جاؤ، اس نے ہامتی کامتی آواز میں کہا۔ اندلس کی فوج کو ہماری آمد کی خبر مل گئی ہے۔ چوکیوں کی تمام فوج اکٹھی ہو گئی ہے، فاصلہ زیادہ نہیں، ابھی پہنچ جائے گی۔ یہ کون ہے؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ بربر تو نہیں؟ یہ میرا آدمی ہے، جولین نے کہا۔ اس کا نام ہنری ہے۔ جولین نے ہنری سے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں آنا چاہتا تھا، ہنری نے جواب دیا۔ جب فوج اور گھوڑے جہازوں پر سوار ہو رہے تھے تو میں مسلمانوں کا لباس پہن کر آیا اور گھوڑوں والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ فوج جہازوں سے اتر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے اور اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جس طرف یہاں کی فوج ہمارا راستہ روکے کھڑی ہے۔ میں اس علاقے سے واقف ہوں، میں آگے چلا گیا، گھوڑا پیچھے چھوڑا اور چھپتا چھپاتا آگے چلا گیا۔ مجھے وہ فوج نظر آ گئی۔ میں یہی دیکھنے گیا تھا کہ یہاں کی فوج آپ کی فوج کی آمد سے بے خبر ہے یا اسے خبر مل گئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ طارق بن زیاد جیسا سپہ سالار اتنی ضروری بات نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ بھی آگے کے علاقے اور دفاعی انتظامات کے متعلق تفصیلات معلوم کر رہا تھا۔ مغیث رومی نے ماہی گیروں اور ملاحوں سے اندلس کے ساحلی فوج کے متعلق جو معلومات لی تھیں وہ اس نے تاریخ کے آگے رکھ دی تھیں۔ طارق بن زیاد نے نوجوان ہنری کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ یہ وہی ہنری تھا جسے فلورنڈا دل و جان سے چاہتی تھی اور وہ فلورنڈا کے پیچھے تلیتا چلا گیا تھا۔ شاہ اندلس راڈرک نے فلورنڈا کو بے آبرو کر دیا تو ہنری تلیتا سے شاہی استبل کا گھوڑا چوری کر کے بھاگا اور سیوستا پہنچ کر فلورنڈا کے باپ جولین کو اطلاع دی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے موسیٰ بن نصیر نے جولین کی وفاداری اور دیانت داری کا امتحان لینے کے لیے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے اندلس کے کسی علاقے پر حملہ کرے تو جولین نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی فوج لے کر چلا تھا تو فلورنڈا اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام اپنے ہاتھوں لینے کو بے تاب تھی، لیکن جولین نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر طارق بن زیاد کی فوج اندلس کو روانہ ہونے لگی۔ جولین اور اوپاس ساتھ جا رہے تھے۔ فلورنڈا کو معلوم تھا کہ جولین اسے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ اس نے ہنری سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ ہنری کو بھی اس فوج کے ساتھ نہیں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا مسلمانوں کی فوج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر جولین کی فوج بھی جا رہی ہوتی تو ہنری ساتھ جا سکتا تھا۔ اس کا باپ شاہی استبل کا بڑا افسر تھا۔ تم مجھے مسلمانوں کا لباس لا دو، فلورنڈا نے ہنری سے کہا تھا۔ میں یہ پہن کر جہاز میں سوار ہو جاؤں گی۔ میں اپنے ہاتھوں راڈرک سے انتقام لوں گی۔ ہنری اسے روکتا رہا مگر وہ اور زیادہ جذباتی ہو گئی۔ ہنری کو خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گی۔ فلورا، ہنری نے اسے کہا تھا، میں تمہارے جذبات کا اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن تم نے ایک پہلو پر غور نہیں کیا۔ تم نے اپنے آپ کو یہ یقین کیسے دلایا ہے کہ تم راڈرک تک پہنچ جاؤ گی اور اپنے ہاتھوں اسے قتل کر دو گی؟ میں مسلمانوں کے مردانہ لباس میں ہوں گی۔ جذبات سے نہیں، عقل سے سوچو فلورا، ہنری نے کہا۔ تم زخمی ہو سکتی ہو، قتل بھی ہو سکتی ہو، اور اگر تم زندہ پکڑی گئی تو تم خود سمجھ سکتی ہو کہ راڈرک کے فوجی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور تمہارے ساتھ ہوگا یہی۔ پھر کس کس سے اپنی آبرو ریزی کا انتقام لوگی؟ فلورنڈا چپ ہو گئی جیسے وہ بات سمجھ گئی ہو۔ پھر یوں کرو ہنری، اس نے کہا تھا، تم جاؤ اور راڈرک کو اپنے ہاتھوں قتل کرو۔ میں تمہاری امانت تھی، اس نے اس میں خیانت کی ہے۔ میری عصمت کے، میری روح کے مالک تم ہو۔ اس بدبخت راڈرک نے میری روح کو بھی ناپاک کر دیا ہے۔ کہو ہنری، میرا سینہ ٹھنڈا کر دو گے؟ کروں گا، ہنری نے کہا۔ میں تمہاری بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ اس نے فلورنڈا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے چومے، پھر اپنے سینے پر رکھ کر کہا، تمہاری محبت کی قسم، راڈرک میرے ہاتھوں مرے گا۔ ایک وعدہ اور کرو، فلورنڈا نے کہا۔ راڈرک کا سر کاٹ کر یہاں لاؤ گے، میں اس کے سر کو آوارہ کتوں کے آگے پھینکوں گی۔ وعدہ، ہنری نے کہا، میں اس کا سر لے آؤں گا۔ حسین و جمیل اور نوجوان فلورنڈا نے اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کو ٹھکرا دیا اور شاہی استبل کے ایک ملازم کو دل دے دیا تھا۔
ہنری دھوکے میں ایک جہاز پر سوار ہو گیا اور اندلس پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فوج سے الگ کر لیا تھا، اسی لیے وہ آگے چلا گیا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج کی روانگی کے بعد فلورنڈا کا روز مرہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح اور شام عبادت گاہ میں چلی جاتی اور عبادت کر کے دو ہی دعائیں مانگتی تھی، ایک یہ کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور دوسری یہ کہ ہنری روڈرک کا سر لے کر زندہ واپس آ جائے۔ طارق بن زیاد نے اس اطلاع پر کہ اندلس کی فوج اکٹھی ہو چکی ہے اپنی فوج کو فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جبل الطارق پر چڑھ گیا اور اپنے سامنے اور دائیں بائیں زمین کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھ مغیث رومی کے علاوہ دوسرا تجربہ کار سالار ابو ذروہ طریف بن مالک تھا۔ وہ اپنی پسند کا میدان جنگ منتخب کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے علاقے کی طرف اشارہ کیا جہاں اونچی ٹیکریاں تھیں، ان پر سبزہ تھا اور درخت بھی۔ تمام گھوڑ سواروں کو ان ٹیکریوں کے اندر بھیج دو۔ طارق نے اپنے سالاروں سے کہا، سواروں کے کمانڈروں سے کہو کہ سوار گھوڑوں پر سوار اور اشارے کے منتظر رہیں۔ اس نے سالاروں کو اپنی فوج کی ترتیب اور تقسیم سمجھائی اور ہدایات دیں۔ پھر وہ چٹان سے اتر آیا۔ جن ماہی گیروں اور ملاحوں کو روک لیا گیا تھا انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور باہر نہ نکلیں۔ تیر انداز دستے کے کمانڈر کو اس نے خصوصی احکام دیے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اندلس کی فوج آ رہی ہے۔ طارق بن زیاد اپنے ساتھ چند ایک دستے لیے آگے چلا گیا تھا۔ ادھر سے تھیوڈومیر آگے آ گیا۔ وہ محافظوں کے نرغے میں تھا۔ محافظ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تھیوڈومیر نے بلند آواز سے پوچھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ طارق کو بتایا گیا۔ ٹھہرو ابن زیاد، جولین نے کہا، اسے میں جواب دوں گا۔ جولین اپنا گھوڑا آگے لے گیا اور تھیوڈومیر کے جواب میں بلند آواز سے بولا، پوچھتے ہو کیا لینے آئے ہیں؟ ہم اندلس لینے آئے ہیں۔ اوہ نمک حرام، تھیوڈومیر نے للکار کر کہا، تو ہمارا باج گزار اور ہمارے ملک پر حملہ کرنے آیا ہے؟ یہ کن لوگوں کو ساتھ لایا ہے؟ یہ تیری اپنی فوج نہیں، تو پہلے یہاں لوٹ مار کر گیا ہے، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ اب بھی زندہ واپس چلا جائے گا۔ ہوش میں آ اور جنگلیوں کے اس لشکر کو واپس لے جا۔ میری فوج دیکھ، تیرے پاس تو گھوڑ سوار بھی نہیں، میرے لشکر کو دیکھ، تیرے لشکر سے دگنا ہے۔ طارق بن زیاد کو اس کی زبان میں بتایا گیا کہ تھیوڈومیر اور جولین میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ طارق نے طبلِ جنگ بجانے کا حکم دے دیا۔ طبل بج اٹھے اور طارق نے اپنے دستوں کو حملے کا اشارہ دے دیا۔ تھیوڈومیر اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس مسلمانوں سے دگنی فوج اور 1000 گھوڑے ہیں۔ پیادہ مسلمان نعرہ تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے محافظوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا۔ اسے خود لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے فتح کا یقین تھا۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے حملہ آور دستوں کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ تھیوڈومیر نے اپنے 1000 گھوڑ سوار پیادوں کے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے دستوں کا تصادم ہوا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جہاز جلا دیے گئے تھے۔ ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد کے خطاب نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ طارق نے ان 2-3 دستوں سے حملہ بڑا ہی شدید کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد طارق پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ماتحت کمانڈروں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ انہیں زندہ نہ جانے دینا۔ لڑائی کے قیامت خیز ہنگامے میں تھیوڈومیر کی للکار بلند ہوئی، یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے نہ جائیں، ہر ایک کو کاٹ دو، ان کے پیچھے جاؤ۔ طارق بن زیاد نے اپنے دستوں کو اور تیزی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اسی تیزی سے دشمن کے دستے پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے آئے۔ طارق نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ درمیان والے حصے کو اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا، اسی سے اس نے حملہ کیا تھا اور ان دستوں کے ساتھ وہ پسپا ہو رہا تھا۔ پسپائی تیز ہو گئی، نعرے خاموش ہو گئے اور مسلمان ایسی جگہ آ گئے جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی اور ایک طرف لمبی ٹیکری تھی۔ اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاخوں سے ان پر تیروں کا مہ برس پڑا۔ مسلمان تیر انداز ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اندلس کے ان دستوں میں پیادوں کے ساتھ گھوڑ سوار بھی تھے۔ تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا۔
یہی وہ خصوصی ہدایات تھیں جو طارق نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز دستوں کے کمانڈروں کو دی تھی۔ دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا، اور طارق کی پسپائی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تیر اندازوں کے جال میں لایا جائے۔ یہ چال کامیاب رہی۔ اعلان کر دو کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیر نہ لگے، طارق بن زیاد نے حکم دیا۔ ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے، دشمن کا کوئی سوار زندہ نہ جائے۔ بڑی بلند آواز سے یہ اعلان ہونے لگا۔ تھیوڈومیر اپنے ان پیادہ اور سوار دستوں کا انجام دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی بہت فوج تھی۔ ادھر مسلمانوں کی فوج کے 2 حصے، ایک دائیں دوسرا بائیں کھڑے تھے۔ تھیوڈومیر نے ایک ہی بار ان دونوں حصوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ طارق کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حصے اور زیادہ دائیں اور بائیں چلے گئے تاکہ دشمن کی فوج اور زیادہ بکھر جائے۔ بربر مسلمان بڑے خونخوار جنگجو تھے۔ لڑنا مرنا اور مارنا ان کا مشغلہ تھا۔ اسلام نے انہیں لڑنے کا نیا ہی جذبہ اور ایک مقصد دے دیا تھا۔ اب تو ان کے لڑنے کے انداز ہی کچھ اور تھے۔ پہلے وہ اپنے اپنے قبیلے کے نام پر لڑا کرتے تھے۔ خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو مسلمانوں میں تھا۔ اندلس کے فوجی اپنے آپ کو بادشاہ کے ملازم سمجھتے اور تنخواہ کے لیے لڑتے اور تنخواہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ بڑے پادری بھی شاہی خاندان کے افراد، عمرا اور وزراء کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے۔ اندلس میں یہودی خاصی تعداد میں آباد تھے، لیکن عیسائیوں نے انہیں غلام بنا کر رکھا تھا۔ یہودیوں کی لڑکیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ کوئی نوجوان اور خوبصورت یہودی لڑکی نظر آتی، پادری کے حکم سے اسے گرجے کی ملکیت میں دے دیا جاتا۔ بتایا یہ جاتا کہ اس لڑکی کو نن بنایا جائے گا، لیکن اسے پادری اپنی کنیز بنا لیتا تھا۔ اوپر کے طبقے اور مذہبی پیشواؤں کے اس کردار کے اثرات فوج میں بھی پائے جاتے تھے۔ ملاحوں اور ماہی گیروں نے سالار مغیث رومی کو بتایا تھا کہ ان کے ملک کے فوجی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اندلس کے لشکر کا حملہ جذبے اور اپنی روایات کے مطابق روکا۔ وہ تعداد میں قلیل تھے، لیکن لڑنے کے جذبے سے سرشار تھے۔ تھیوڈومیر کو توقع تھی کہ اس کی اتنی زیادہ فوج ان قلیل تعداد مسلمانوں کو کاٹ کر پرے پھینک دے گی، لیکن اس پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کا بندوبست طارق نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ بندوبست یہ تھا کہ طارق نے سوار دستے کو دشمن کے پہلو میں کھڑی ٹیکریوں کے اندر چھپا دیا تھا۔ اب جن دستوں کو اس نے حملے اور سوچی سمجھی پسپائی میں استعمال کیا تھا، انہیں وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر ٹیکریوں کی اوٹ میں سوار دستے کے پاس لے گیا۔ سوار دستے میں صرف 300 سوار تھے۔ طارق نے سوار اور پیادہ دستوں کو حکم دیا کہ ٹیکریوں کی اوٹ میں انتہائی تیزی سے آگے نکل جائیں اور اندلس کی فوج پر عقب سے حملہ کریں۔ تھیوڈومیر کے لیے طارق کی یہ چال غیر متوقع تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا عقب محفوظ ہے۔ طارق نے عقب سے حملے کی قیادت خود کی تھی۔ اس کے دونوں سالار مغیث رومی اور ابو ذروہ طریف سامنے سے اندلسی فوج سے برسر پیکار تھے اور طارق کے عقبی حملے کے منتظر تھے۔ طارق 300 سواروں اور لگ بھگ 2000 پیادوں کے ساتھ عقب سے اندلسیوں پر جھپٹا تو پیشتر اس کے کہ ان کے جنرل تھیوڈومیر کو پتہ چلتا کہ اس کی فوج پر پیچھے سے کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کے کم و بیش 2000 آدمی کٹ چکے تھے، اور ان میں سے جو مرے نہیں تھے وہ ہولناک اور کربناک چیخوں سے اپنی فوج پر دہشت طاری کر رہے تھے۔ اندلسی فوج میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ مغیث رومی اور ابو ذروہ طریف نے طارق کے پہلے ہی بنائے ہوئے پلان کے مطابق اپنے دستوں کو اور محفوظوں کے دستوں کو بھی اندلسی فوج پر پہلے سے زیادہ شدت سے چڑھا دیا تھا۔ اندلسی سواروں کے گھوڑوں نے اپنی فوج کے لیے الگ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا۔ طارق نے حکم دیا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہیں کرنا، گھوڑوں کو اپنی ضرورت کے لیے صحیح و سلامت پکڑنا ہے۔ گھوڑوں کے سوار زخمی ہو کر گرتے تھے تو گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے اور اپنی فوج کو رونتے پھرتے تھے۔ طارق کے تیر اندازوں نے اندلسیوں کے لیے اپنی ہی مصیبت کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ درختوں سے اترتے تھے اور قریبی درختوں پر چڑھتے تھے اور اوپر سے تیر چلاتے تھے۔ تھیوڈومیر اپنی فوج کی بھگدڑ میں پسا جا رہا تھا۔ اس کی ترتیب بکھر گئی تھی، اس کے احکام کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی فوج نے فرد فرد ہو کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی فوج کی آدھی نفری کٹ چکی تھی۔ کوئی زخمی گرتا تو پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں تلے کچلا جاتا۔ مغیث، جولین نے مغیث رومی سے کہا،
چند ایک جانباز نکالو جو تھیوڈومیر کو زندہ پکڑ لائیں۔ لڑائی کی صورت دیکھ رہے ہو، مغیث نے کہا۔ اس حال میں اس تک پہنچنا ممکن نہیں۔ مجھے 5-6 بربر دے دو، اوپاس نے کہا۔ میں اپنے محافظ دستے کے 4 محافظ دیتا ہوں، مغیث رومی نے اوپاس سے کہا۔ ویٹیزا کا بھائی اوپاس 4 آدمی جو گھڑ سوار تھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ ادھر تھیوڈومیر کا ایک نائب اسے کہہ رہا تھا، کیا تم دشمن کے ہاتھوں مرنے کی تیاری کر رہے ہو؟ کیا رہ گیا ہے ہمارے لیے؟ کیا تم مجھے یہاں سے نکل بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ تھیوڈومیر نے اپنے نائب سے پوچھا۔ جھنڈا لپیٹو اور نکلو، نائب نے کہا۔ آدھی فوج کٹ گئی ہے، باقی بھاگ رہی ہے۔ تھیوڈومیر سب کچھ دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کا قہر اور غضب بھی دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے سے دگنی فوج پر دہشت طاری کی، پھر اس فوج کو کاٹنا شروع کر دیا۔ خود تھیوڈومیر پر خوف طاری تھا۔ اس کی نجات کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ بھاگ نکلے۔ اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا اور اپنے پرچم بردار سے کہا کہ وہ پرچم لپیٹ کر نیچے کر لے۔ لہراتا ہوا پرچم اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پرچم غائب ہوتے ہی تھیوڈومیر کی باقی ماندہ فوج کا رہا سہا دمخم ختم ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں لاشیں رہ گئیں۔ کراہتے ہوئے زخمی رہ گئے، جن میں سے بعض اٹھنے اور چلنے کی کوشش کرتے، گرتے اور اپنے جسموں کو گھسیٹتے تھے۔ ان لسیوں کے گھوڑے اس بھیانک منظر سے بے نیاز ادھر ادھر ٹہل رہے تھے یا چر چگ رہے تھے۔ گھوڑوں کو پکڑ لو، طارق بن زیاد نے کہا، اور مال غنیمت اکٹھا کر لو۔ تھیوڈومیر اندلس کا منجھا ہوا جرنیل فرار ہو چکا تھا۔